ہماری بات بڑی طویل ہو گئی، تو یہودیوں کے ہاں، نصرانیوں کے ہاں اور دیگر مذاہب کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے فاسٹنگ کا، فاقے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھوک پیاس برداشت کر کے ہی اندر کے انسان کو جگایا جا سکتا ہے، اندر کے انسان کو قابو کیا جا سکتا ہے، یعنی نفس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور فکر کو پاک کیا جا سکتا ہے اور عقل کو اور روح کو جو ہے وہ جلا دی جا سکتی ہے اور قلب کو، اس کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ چار بنیادی عناصر جس پر اندر کا انسان قائم ہے، اور ان چار بنیادی عناصر سے قرآن جگہ جگہ پر کلام کرتا ہے کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء لعلکم تعقلون لعلکم تعقلون لعلکم تعقلون۔ جگہ جگہ قرآن اس بات کو کہتا ہے ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ ان چاروں عناصر کو قرآن جگہ جگہ پر پکارتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ اے انسان، ایک وہ انسان ہے جو تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس اندر کے انسان کو تو نے جگانا ہے اور اس اندر کے انسان کو تو نے کنٹرول کرنا ہے، اسے قابو میں رکھنا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں جانتے ہو اس اندر کے انسان کو قابو کرنا، مجھے مولانا روم کی بات یاد آ گئی یہاں پر، کیا فرماتے ہیں جانتے ہو اس اندر کے انسان کو قابو کرنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ سخی سلطان باؤ بولے، آپ نے فرمایا کہ صورت نفس امارہ دی جو کتا کلڑ کالا، سمجھے آپ بات کو کہ یہ صورت نفس چھوٹا سا کتا نہیں ہوتا کالے رنگ کا، بڑا پیارا لگتا ہے، کہتے بڑی بڑے لاڈ آتا ہے اس پہ، بڑا پیار آتا ہے، کہتے ہیں کہ نہ پیچھے ہو جا مومن، پیچھے ہو جا، آگے نہیں جانا، یہ ہے تو کتا ہی، پیارا تو لگ رہا ہے لیکن ہے تو کتا ہی، سے پیچھے جا۔ تو وہ مولانا روم علیہ رحمت القیوم فرماتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ میرے بابا بلے شاہ رحمہ اللہ سرکار، آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ شاہ نتی بٹائی رحمہ اللہ سرکار، آپ نے اس بات کو بھی دیا، اور سخی شہباز قلندر سرکار بھی اس بات کو فرماتے ہیں، اور یوں ہی اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں، بالخصوص حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ سب نے اپنے اپنے ملفوظات کے اندر اس بات کو لکھا کہ یہ جو نفس ہے اس کو اندر کے انسان کو کنٹرول کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، کہ اندر کا انسان جو ہے اس اندر سے عقل جو ہے پاک ہو جائے، دل پاک ہو جائے، روح پاک ہو جائے، نفس پاک ہو جائے، کا یہ بڑا طویل کام ہے۔ کہ وہ بابا بلے شاہ نے جاتے ہوئے کہا تھا نا کہ میری قبر کے اوپر لکھ دینا کہ بلیا مریا میں نہیں، مریا کوئی اور ہے، نہیں سمجھے آپ؟ وہ بابا بلے شاہ نے اسی طرح اشارہ کیا تھا، میں ابھی مرا نہیں ہوں، میری منزل ابھی جاری ہے، ابھی جاری ہے، نفس کو مارنے کا کام جاری ہے، عقل کو پاک کرنے کا کام جاری ہے، روح کو جلا دینے کا کام جاری ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور اسی طریقے سے فکر کو پاک کرنے کا کام جاری ہے۔ تو ہم نے کہا میری قبر پہ لکھے بلیا مریا میں نہیں، مریا کوئی اور ہے۔ تو اتنا عرصہ بھی لگتا ہے کہ کہتے ہیں شاہ نتی بٹائی تو کہتے ہیں لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں، قبروں میں جانے تک ان کے نفس پاک نہیں ہوتے، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں کہ ان کو رب کہتا ہے قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، قرآن کہتا ہے کہ وہ فلاح پا گئے، وہ فلاح قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہ لوگ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فلاح والے، اور دوسری جگہ کہا کہ الا ان حزب اللہ، یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں فرمایا کہ یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اونچا بولو سبحان اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، ایک اللہ کی جماعت آسمانوں پر ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں ایک وہ جماعت ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ فرمایا تم اپنے آپ کو روزہ دار نہ سمجھے، میرے منہ سے بو آ رہی ہے، بھوک برداشت کر رہا ہوں، پیاس برداشت کر رہا ہوں، بڑی پریشانی میں یار کتھوں آ گئے نے، سر اتنے سوار ہو گئے نے، کدو جان گئے تو کتنا ٹائم لگے گا، نہ نہ نہ، فرمایا کہ مت سمجھو روزہ دار تو میرے محبوب کو امتی ہے، مجھے تو تجھ سے ایسے بڑا پیار ہے، اور تجھے بھوکا پیاسا دیکھ کر تو میں فرشتوں کو تیرے سامنے لائن پر لگا دیتا ہوں، فرشتے تیرے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ فرمایا
کہ جب تو یہ کام کرتا ہے فرمایا الا ان حزب اللہ، اب تو اللہ کی جماعت کے اندر شامل ہونے والے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ تو کہا کہ وہ مولانا روم علی رحمۃ القیوم کی بات چلی تھی، وہ مولانا روم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ نفس کو قابو کرنا، اندر کے انسان کو قابو کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن کہا کہ جانتے ہو کہ ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر ان مشکلات کو نہیں دیکھنا پڑتا، جہاں پر یہ جو ایک یوں سمجھیے کہ ایک پردہ ہے اور ایک ثقیل جو بیچ کے اندر دیوار حائل ہے، مولانا روم فرماتے ہیں یہ سب نہیں رہتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے استادوں سے سنا، اپنے مفسرین محدثین استادوں سے سنا، اپنے مراقبات کے اندر دیکھا کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ قبر تک بھی نہیں پہنچنا پڑتا، وہ قبر تک بھی جا کر جو ہے لوگ ان مناظر کو طے کر رہے ہوتے ہیں، 60 سال لگ جاتے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ کیا ہے، کہ فرمایا کہ کوئی بھی ہو، چاہے عربی ہو، اجمی ہو، قریشی ہو، ہاشمی ہو، بنو تمیم سے ہو، بنو عدی سے ہو، بنو امیہ سے ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا کوئی بھی ہو، میرے محبوب کو دیکھے۔ یہاں میں وہ والے بنو امیہ کی بات نہیں کر رہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیا سب وہ والے بنو امیہ کی تائید کر رہے، ہم ان بنو امیہ کو ایک سے نہیں دونوں سے بھیجتے ہیں، وہ والے بنو امیہ کو۔ تو کہا کہ کوئی بھی ہو وہ محبوب کے پاس آ گیا، محبوب نے سامنے بٹھا دیا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، کلمہ پڑھا دیا، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر اپنے رب سے ملا دیا۔ مجھے بولو سبحان اللہ۔ بولا جی صحابی نے یہ کر دیا، صحابی نے وہ کر دیا، میں نے کہا ٹٹو صاحب صحابی عمل سے تو بنتے ہی، صحابی عمل سے تو بولو بنتے ہی، صحابی کے عمل کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے، صحابی کے اس کام کو دیکھنا ہے کہ اس نے دیکھا کس کو ہے۔ جاگو تھوڑا سا یار، روزہ میں نے بھی رکھا ہوا ہے۔ صحابی کی اس بات کو دیکھنا ہے کہ اس نے کس کو دیکھا ہے اور اس کو کس نے دیکھ لیا ہے۔ اس کو اس نے دیکھ لیا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے گائے عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ، یہ دم کٹا نعرہ نہیں لگایا کرو، نعرہ تحقیق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اتنا ڈھیلا بھی تو ہے، علی کا نام ہے یار، ٹھیک ہے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن علی تو جو ہے وہ خشک گلوں کو تر کرتا ہے نا، علی تو جو ہے وہ فکر کو جلا بخشتا ہے، علی تو جو ہے وہ عقل کو پاک کرتا ہے، علی روح کو جلا دیتا ہے، اور علی کے نہ رب سے ملا دیتا ہے۔ اور نعرہ حیدری، اور زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ سیدہ پاک کا ذکر کرنا تھا، میری اماں پاک کا ذکر کرنا تھا۔